अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रात का पिछला पहर था। पूरे गांव पर खामोश सन्नाटा छाया था। सर्दी का मौसम। एक 6 साल की बच्ची गलियों में सर झुकाए एक तरफ जा रही थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल को ज़्यादा खतरनाक बना रही थी। लड़की लगातार नजरें झुकाए माहौल से बेपरवाह अपनी मंजिल की तरफ चली जा रही थी। मैं उस लड़की के पीछे पीछे था और हैरान था कि इतनी कम उम्र बच्ची इस वक्त कहाँ जा रही है। मैंने उसको आवाज़ भी दी, लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। जब कब्रिस्तान वाली गली आई तो उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और लपक कर कब्रिस्तान में चली गई। जैसे ही वो बच्ची कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो मैंने एक रहस्यमयी साया उसकी तरफ आते देखा, जो उस बच्ची के पास आकर रुक गया। बच्ची एक पुरानी कब्र के पास जाकर रुक गई और कब्र के अंदर देखने लगी। मैं एक कब्र की ओट में छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और डर भी रहा था। जब मैंने बच्ची को गौर से देखा तो मैं हैरान रह गया कि वो बच्ची चचा हबीब खान की सबसे छोटी लड़की थी। इतनी छोटी उम्र में रात को अकेले, वो भी कब्रिस्तान में आना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। चचा हबीब गांव के एक नेक आदमी थे। हमारे गांव में पहले भी ऐसे छोटे मोटी घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन जो मैंने खुद देखा और मेरे साथ जो घटना घटी वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन दिनों मेरा पेशा चौकीदारी था, इसलिए मैं रात में चौकीदारी करता था और मैं उस रात भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। खैर, जब मैं ये मंज़र कब्रिस्तान में देख रहा था तो मेरे होश ही उड़ गए थे कि अचानक वो साया गायब हो गया और वो बच्ची भी धीरे धीरे कदम उठाती हुई वापस लौटने लगी और मैं भी उस बच्ची के पीछे पीछे चल दिया। जब चचा का घर आया तो वो बच्ची दीवार पर इस तरह चढ़ी कि जैसे कोई बंदर किसी पेड़ पर चढ़ता है। ये देखकर मैं कांप कर रह गया था और फिर मैं पहरा दिए बगैर अपने घर लौट आया। पहले मैंने सोचा कि चचा को ये सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मैं ये कुछ बताए बगैर ही घर लौट आया। मैं डरा हुआ था। उस रात मैं डर के मारे सो भी नहीं सका। जब सुबह हुई तो मैं चचा हबीब के घर गया और चचा को रात वाली घटना बताई तो चचा ये सुनकर हैरान और परेशान हो गए और कुछ सोचने लगे और फिर कहने लगे, ये कैसे हो सकता है, बच्ची तो रात को मेरे साथ थी। मैंने चचा से कहा, मेरा यकीन करिए, मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो सब कुछ सच है। ये सुनकर चचा खामोश हो गए तो मैंने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, बच्ची पर कोई साया वगैरह लगता है। चचा ने जवाब दिया, ऐसा कोई मसला नहीं। पहले तो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। खैर, इसके बाद कुछ रस्मी बातों के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। दूसरी रात मैं हमेशा की तरह पहरा दे रहा था और जब मैं चचा हबीब के घर की तरफ गया तो मैं खौफ से कांपने लगा कि वो बच्ची फिर दीवार फलांग कर कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। बच्ची को मैं फिर आवाज़ें देने लगा, बेटा बेटा कहाँ जा रही हो। बच्ची ने मेरी तरफ खौफनाक अंदाज में देखा और बिना कुछ बताए चलने लगी। 6 साल की बच्ची, लेकिन इतनी तेज चल सकती है, ये मेरी समझ से परे था। वो ऐसे चल रही थी कि जैसे कोई नौजवान मर्द भागता हो। मैंने दौड़कर उस बच्ची का बाजू पकड़ा तो अचानक उसने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि जैसे किसी मर्द ने अपनी पूरी ताकत से मारा हो और मैं तकलीफ़ की वजह से अपना गाल सहलाने लगा। वो मुझे थप्पड़ मारकर फिर आगे बढ़ने लगी और फिर मैं भी हिम्मत करके उसके पीछे चल पड़ा। आज फिर वो उसी कब्र के करीब जाकर खड़ी हो गई और कब्र के अंदर देखने लगी। आज फिर वो साया बच्ची के करीब खड़ा था और बच्ची लगातार नज़रें झुकाए खड़ी थी और साया हाथ हिलाकर इशारों से कुछ कह रहा था। तकरीबन 4-5 मिनट इशारों का यही सिलसिला चलता रहा और फिर बच्ची नज़रें झुकाए वापसी के लिए मुड़ी तो साया भी कब्र में चला गया। सख्त सर्दी के मौसम में भी मुझे डर की वजह से पसीना आ रहा था।
मैंने डरते हुए अपनी जगह छोड़ी और धीरे धीरे फिर उस बच्ची के पीछे घर तक आ गया तो देखा कि आज फिर बच्ची उसी तरह दीवार फलांकर अंदर गई। चचा के घर का दरवाज़ा एक जगह से थोड़ा सा टूटा हुआ था। मैंने उस जगह से अंदर झांक कर देखा तो पलटकर बच्ची दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, जैसे वो मुझे ही देख रही हो। चचा हबीब के घर के आंगन में 3 चारपाइयाँ पड़ी थीं। बच्ची बीच वाली चारपाई पर बैठकर इधर उधर देखकर लेट गई। आज मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और आज मुझे बेचैनी सी हो रही थी। आज फिर मैं पहरा दिए बगैर ही वापस आ गया और डर की वजह से सारी रात सो नहीं सका। खैर, उस बच्ची के बारे में सोचते सोचते फजर की अजान होने लगी। अजान सुनते ही मेरा डर कुछ कम हुआ और मैं उठकर नमाज की तैयारी करने लगा। वज़ू करने के बाद मैं मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद में दाखिल होते ही मेरी नज़र चचा हबीब पर पड़ी, जो कि नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज से फ्री होकर मैंने चचा को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और रात वाली घटना बताई, जो रात को मेरे साथ दूसरी दफ़ा पेश आई थी। मैंने बताया तो वो डर गए और कुछ परेशान से नज़र आने लगे और थोड़ी देर के लिए खामोश होकर कुछ सोचने लगे। फिर मस्जिद से सीधे मैं और चचा उनके घर गए तो बच्ची आंगन में खेल रही थी। चचा को देखकर बच्ची उनके करीब आई तो वो बच्ची के सर पर हाथ फेरने लगे और सवाल भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। बच्ची का नाम परवीन था। चचा ने परवीन से पूछा, बेटा बेटा परवीन, रात को तुम किधर जाती हो? तो बच्ची ने बड़े मासूम अंदाज में जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाती। तो मैंने उनसे कहा, ऐसा लगता है कि कोई अनजान ताकत उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे होश नहीं होता, इसलिए उससे पूछने का क्या फ़ायदा। चचा बहुत परेशान थे और लगातार खामोशी से कुछ सोच रहे थे। मैंने उनसे कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं, ऊपर वाला कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल देगा। इसके बाद फिर मैंने चचा से कहा, इसका हल किसी आमिल या पीर के पास हो सकता है। नाश्ते से फ्री होकर हम दोनों किसी आमिल या पीर की तलाश में निकल पड़े। हमें गांव के एक बुज़ुर्ग से पता चला कि पास वाले गांव में एक मशहूर आमिल बुज़ुर्ग हैं जो कि जिन्नात के बारे में इल्म रखते हैं। घंटे बाद हम दोनों उस गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचकर हमने बुज़ुर्ग का पता पूछा और बुज़ुर्ग के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। तकरीबन 2-3 बार दस्तक देने पर एक नौजवान आदमी बाहर आया तो हमने उसको सलाम किया और बुज़ुर्ग के बारे में पूछा तो उसने कहा, जी यही घर है, लेकिन वो घर पर नहीं है। हम उसकी इस बात से मायूस नहीं हुए। फिर चचा ने पूछा, बेटा अब वो कहाँ हैं? तो उसने कहा, किसी काम की वजह से शहर गए हैं और शायद कल तक आ जाएं। हमने उस नौजवान का शुक्रिया अदा किया और वापसी के लिए चल पड़े। मैंने चचा से कहा, हम कल ज़रूर आएंगे। वापसी पर चचा बहुत परेशान और घबराए हुए थे। हमारी वापसी पर शाम के साए लंबे होने लगे थे। मैंने चचा को हौसला दिया और अपने घर आ गया, लेकिन मैं भी इस मुसीबत से परेशान था। मैंने चचा को हौसला दिया और अपने घर की तरफ आ गया, लेकिन मैं भी इस मुसीबत से परेशान था। इन हालात में मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। इसी बारे में सोचते सोचते फजर की अजान होने लगी। जब मैं नमाज के लिए घर से निकला और अपने घर की चौखट से कदम बाहर रखा तो बाहर सबसे पहले मेरी नज़र चचा हबीब पर पड़ी। मैं चचा को इतनी सुबह देखकर हैरान हो गया तो चचा ने बात तेज़ी से करते हुए कहा, नमाज से फ्री होकर उस बुज़ुर्ग के पास जाना है। चचा बहुत बेचैन से लग रहे थे। चचा इतने बेचैन थे कि अगर उनके बस में होता तो वो मुझे रात को ही आमिल के पास ले जाते। मैंने कहा, ज़रूर, हम नमाज से फ्री होकर चलेंगे। खैर, हम नमाज से फ्री होकर बुज़ुर्ग के गांव की तरफ चल दिए। आज वो घर पर ही थे। हमने आमिल साहब को सलाम किया तो उन्होंने बड़े प्यार से हमारे सलाम का जवाब दिया। तकरीबन उनकी उम्र 70 साल के लगभग थी। नूरानी चेहरा, उनकी आंखों से रौब छलकता था। आमिल साहब ने हमें देखते ही कहा, कहो भाई, कैसे आना हुआ? उनके इस अंदाज से मैं ज़रा चौंक गया, जैसे आमिल साहब हमें पहले से ही जानते हैं।
تو میں نے ساری بات بتا دی جو چچا حبیب کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ میری بات پوری ہوتے ہی عامل صاحب نے ہم سے کہا، انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا، آپ فکر مت کیجیے۔ عامل صاحب کے کمرے کا ماحول بہت ہی رہسیمئی تھا۔ کمرے میں ایک طرف الماری تھی، اس میں بہت سی پرانی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان میں سے 2 کتابیں چچا کو پکڑائیں اور تاکید کی کہ مضبوطی کے ساتھ ان کتابوں کو پکڑے رہنا۔ اس کے بعد عامل صاحب ہمارے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورے راستے میں عامل صاحب نے ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ چچا اور میں حیرانی سے ایک دوسرے کے منہ کو تک رہے تھے۔ جب ہم عامل صاحب کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوئے تو سب لوگ ہماری طرف حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے، اور جو لوگ عامل صاحب کو جانتے تھے وہ آگے بڑھ کر عامل صاحب کو سلام کرنے لگے۔ خیر، چچا حبیب کے گھر پہنچتے ہی میں نے ایک بات نوٹ کی کہ عامل صاحب گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے چاروں طرف دیکھنے لگے جیسے ان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ عامل صاحب نے چچا سے پوچھا، وہ بچی کہاں ہے؟ چچا نے جواب دیا، یہی کھیل رہی ہوگی، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ چچا اپنی جگہ سے اٹھے ہی تھے کہ وہ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آتے ہی چچا سے لپٹ گئی، اور پھر عامل صاحب پر نظر پڑتے ہی عامل صاحب کو غصے سے دیکھنے لگی۔ عامل صاحب نے ہم سے ایک کمرہ مانگا تو چچا عامل صاحب کو ایک کمرے کی طرف لے گئے جو کمرہ باہر کی طرف تھا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے کچھ منہ میں پڑھ کر بچی پر پھونک ماری تو بچی کی ایک خوفناک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئی، اور میں اور چچا حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عامل صاحب نے ہمیں کہا، مجھے اکیلے اس بچی کو کمرے میں لے جا کر اپنا عمل شروع کرنا پڑے گا۔ عامل صاحب نے بچی کو اٹھایا اور کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ چچا حبیب بہت پریشان تھے اور لگاتار اس کمرے کو دیکھ رہے تھے جس میں ان کی ننھی سی بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اچانک کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ یہ آوازیں بہت خوفناک تھیں۔ ہم اپنی جگہ ڈرے ہوئے کھڑے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور عامل صاحب کمرے سے باہر آئے، اور انہوں نے بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے عامل صاحب کے قریب آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا، کیا ہوا؟ عامل صاحب نے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بچی پر بہت بہت بڑے خطرناک طاقتور سائے کا قبضہ ہے۔ عامل صاحب کا رنگ لال اور پسینے میں شرابور تھا۔ کچھ دیر بعد بچی کو ہوش آیا تو عامل صاحب کو دیکھتے ہی چیخ مارنے لگی اور آنگن میں بہت تیزی سے دوڑنے اور چھلانگیں مارنے لگی۔ کبھی وہ برتن اٹھا کر پھینکتی تو کبھی اینٹیں اٹھا کر ادھر ادھر مارتی۔ ایک بار پھر عامل صاحب نے منہ میں کچھ پڑھ کر بچی کی طرف پھونک ماری تو وہ زور زور سے چلانے لگی اور بہت ہی بھیانک آوازیں نکالنے لگی، اور اس کی شکل بھی بدلنے لگی۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ عامل صاحب لگاتار تیزی سے منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے بچی اپنی اصلی حالت میں آنے لگی تو عامل صاحب نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ عامل صاحب نے ہمیں کچھ تعویذ دیے اور پانی پر دم کر دیا اور کہا، جب بھی بچی پر یہ شیطان حاضر ہو تو یہ پانی اس پر چھڑک دینا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے اجازت لی تو چچا نے کہا، اب کیا ہوگا؟ تو عامل صاحب نے کہا، میں کل آؤں گا، تب تک اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ میں نے بھی چچا سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے اچانک دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا تو میں حیران اور ٹھٹک گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا حبیب تھے جو کہ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ میں چچا کو دیکھ کر ذرا چونک گیا اور ان سے میں نے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ چچا نے کہا، چلو میرے ساتھ، اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں نے چچا سے پوچھا، کیا بات ہے، بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ تو چچا نے کہا، پروین کو پھر دورے پڑ رہے ہیں اور اس کی شکل بھی بہت ہی بھیانک ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سن کر ڈر گیا اور خاموشی کے ساتھ چچا کے ساتھ چلنے لگا۔ جب ہم چچا کے گھر پہنچے
تو وہ بچی بڑے خطرناک انداز میں میری طرف دیکھنے لگی، جیسے ابھی مجھے کچا چبا جائے گی۔ بچی کا اس طرح میری طرف دیکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ میری طرف دوڑتی ہوئی آئی تو ڈر سے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ میرے بہت قریب آ کر رک گئی اور پھر مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور مرد کی آواز میں کہنے لگی، تو لایا تھا نا اس پیر کو؟ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میں اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں طاقتور جن ہوں، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ اور پھر اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ لگتے ہی میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے تھپڑ لگتے ہی چچا میری طرف بھاگتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ لڑکی اب آنگن میں دوڑتی پھر رہی تھی اور ڈراؤنی ڈراؤنی آوازوں سے ماحول کو اور ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ میں نے ذرا اپنے ہوش سنبھالے اور اٹھ کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا، اور چچا بھی میرے قریب تھے، جو کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، بیٹا ٹھیک تو ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بچی لگاتار آنگن میں چیخ رہی تھی، بار بار دیوار پر چڑھتی، کبھی دوڑتے ہوئے ہماری طرف آتی اور ٹھہاکا لگا کر چلی جاتی، تو کبھی کوئی چیز اٹھا کر ہماری طرف پھینکتی۔ میں اور چچا بہت ڈرے ہوئے تھے اور پریشان بھی تھے۔ ہم میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اس بچی کو روک سکتے۔ اسی بیچ میں نے اونچی آواز میں دعا پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے دعا پڑھنی شروع کی، وہ ایک دم رک گئی اور میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ سب پڑھنا بند کر۔ لیکن میں لگاتار اونچی آواز میں پڑھتا رہا۔ وہ دھیرے دھیرے پھر اپنی اصلی حالت میں آنے لگی اور ایک سایہ اس کے جسم سے الگ ہو کر غائب ہو گیا اور بچی بے ہوش ہو گئی۔ لگ بھگ 30-35 منٹ تک بچی بے ہوش پڑی رہی۔ میں اور چچا نے ڈرتے ڈرتے بچی کو اٹھایا اور چرپائی پر لٹا دیا اور چرپائی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ صبح کی اذان سنتے ہی میں اور چچا مسجد میں گئے۔ نماز سے فری ہو کر میں نے اور چچا نے خاص دعا کی۔ دعا سے فری ہو کر میں اور چچا گھر واپس آ گئے۔ آ کر بچی کو دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ ایک طرف بچھی ہوئی چرپائی پر ہم بیٹھ گئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، تو چچا نے دروازہ کھولا تو باہر عامل صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے ہم کو سلام کیا اور چچا سے پوچھا، اب پروین کیسی ہے؟ تو چچا نے رات والی ساری گھٹنا کہہ سنائی۔ عامل صاحب نے چچا کی بات بڑے اطمینان سے سنی اور کچھ دیر خاموش رہے اور پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولے، آج رات اس کا بھی حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ عامل صاحب نے پھر کہا، آج رات اس بچی کی نگرانی کرنی ہوگی اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پروین کو کون سی طاقت قبرستان کی طرف لے جاتی ہے۔ عامل صاحب نے ہم سے قرآن مجید مانگا تو چچا نے اندر سے قرآن مجید لا کر عامل صاحب کو دیا۔ عامل صاحب قرآن مجید پڑھنے لگے اور ہم سے کہا، میرے قرآن پڑھتے وقت کوئی بھی میرے پاس نہ آئے، اور اس کمرے میں چلے گئے جو کمرہ انہوں نے کل ہم سے لیا تھا۔ کمرے میں عامل صاحب کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا، پھر تیسرا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ گزرتے گزرتے 4 گھنٹے بعد عامل صاحب کمرے سے باہر آئے۔ اب شام ہو گئی تھی۔ عامل صاحب نے ہم سے کہا، وہ قبرستان کدھر ہے؟ میں اور چچا عامل صاحب کو اس قبرستان کی طرف لے گئے جدھر رات کو وہ بچی جایا کرتی تھی۔ گھر سے لگ بھگ 5-6 منٹ کے فاصلے پر وہ قبرستان تھا۔ قبرستان میں ہر طرف سناٹا، خاموشی اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عامل صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ قبر کہاں ہے جہاں سے وہ سایہ نکلتا ہے؟ اور مجھ سے دور ہو جاؤ جب تک میں تم کو نہ بلاؤں، میرے پاس مت آنا۔ عامل صاحب قبر کو غور سے دیکھنے لگے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنی سائیڈ والی جیب سے 4 بڑی بڑی کیلیں نکالیں اور قبر کے چاروں کونوں پر گاڑ دیں، تو قبر سے بھیانک آوازیں آنے لگیں جس سے ہم ڈر گئے۔ تو عامل صاحب نے ایک طرف گول دائرہ بنایا، گول دائرہ یعنی سرکل بنایا،
اور اس میں بیٹھ گئے اور ہمیں بھی ایک دائرے میں بٹھا دیا اور ہم سے کہا، جب تک میں نہ کہوں تم دونوں اس دائرے سے ہرگز باہر نہیں نکلنا، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، اس سے بچی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ عامل صاحب نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی ان کو عمل کیے 5-6 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک بھیانک جن نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی تلوار تھی۔ پہلے اس جن نے عامل صاحب کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن عامل صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس کے بعد وہ جن ہماری طرف دوڑا، جس سے میں اور چچا گھبرا گئے۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر میں ڈر کے مارے دائرے سے باہر جانے ہی والا تھا کہ چچا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر رہنے کا اشارہ کیا، لیکن جیسے ہی جن کا پاؤں دائرے سے ٹچ ہوا، اس کی بھیانک چیخ نکل گئی۔ اف میرے خدا، اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ اسے دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی ایک بلا سر سے ٹلی ہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے بھیانک آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے اس طرف مڑ کر دیکھا تو کئی بدروحیں ہماری طرف بھاگم بھاگ دوڑی آ رہی تھی۔ جیسے ہی ان بدروحوں کا پیر دائرے سے ٹچ ہوا تو وہ رونے لگیں، لیکن وہ بلائیں سر سے نہیں ٹلیں اور لگاتار ہم کو ڈرانے دھمکانے لگیں۔ یہ منظر بہت ہی بھیانک اور دشوار تھا۔ وہ بہت بھیانک تھیں، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے اور دانت بھی نکیلے تھے جو باہر کی طرف مڑے ہوئے تھے، اور آنکھیں جیسے 0 پاور کے لال بلب۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ ڈر کے مارے ہم اسے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ادھر عامل صاحب اب اونچی آواز میں دعائیں پڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی آواز اونچی کی تو ان بدروحوں یعنی آتماؤں کو آگ لگ گئی اور زور زور سے چیخیں مارنے لگیں اور اچانک غائب ہو گئیں، اور پھر قبر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، اور قبر کے اندر سے ایک رہسمئی سایہ سا نکلا اور وہ گرجدار آواز میں بولا، اے بڈھے، تو جو کچھ پڑھ رہا ہے بہت غلط کر رہا ہے، تو یہ کام نہ ہی کر تو اچھا ہے، یہ اپنا پڑھنا بند کر اور یہاں سے نکل جا۔ یہ بات سن کر عامل صاحب کو بھی غصہ آ گیا اور وہ جوابی انداز میں بولے، نالائق جن، نکل یہاں سے، اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور پھر عامل صاحب نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس بچی بیچاری کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اگر جان پیاری ہے تو بچی کا پیچھا چھوڑ دے۔ سائیں نے گھمنڈی انداز میں کہا، میں بچی کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ عامل صاحب غصے میں آ کر پھر سے پڑھنے لگے۔ جیسے ہی عامل صاحب کے منہ سے دعائیں نکلیں تو سایہ گڑ گڑا کر رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بچی کا پیچھا چھوڑ دوں گا اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اور آئندہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا، بس یہ پڑھنا بند کرو۔ عامل صاحب نے پوچھا، تم اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو سائے کے منہ سے آواز آنے لگی، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بچی اور اس کی ماں ادھر سے گزر رہی تھیں کہ بچی کو ضرورت محسوس ہوئی۔ اس بچی نے اس پیڑ کے پاس آ کر پیشاب کر دیا۔ میں اس جگہ لیٹا ہوا تھا، مجھے غصہ آیا، اس لیے میں اس دن سے اس بچی پر حاوی ہو گیا۔ تو عامل صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے جاؤ، لیکن یاد رہے دوبارہ کسی کو تنگ کیا تو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور پھر اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھلوائی۔ اس کے بعد اچانک سایہ غائب ہو گیا۔ اب عامل صاحب نے ہمیں فوراً دائرے سے نکلنے کا حکم دیا تو ہم عامل صاحب کے حکم کے مطابق دائرے سے باہر آ گئے۔ گھر آ کر سب سے پہلے عامل صاحب نے بچی کو دیکھا اور بچی کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور تاکید کی کہ یہ تعویذ نہیں اتارنا، اور بچی کو پیار کرنے لگے۔ اب بچی پہلے سے بالکل بہتر تھی اور خوشی سے کھیل رہی تھی۔ اس کے بعد چچا نے عامل صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کچھ روپے دینے کی کوشش کی،
لیکن عامل صاحب نے صاف منع کر دیا اور کہا یہ سب کام کرنا میرا فرض ہے اور میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اس کے بعد عامل صاحب نے ہم سے ہاتھ ملایا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔